عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے پسند کر لے، جسے چاہے افضل بنا دے، جسے چاہے اعلیٰ و برتر کر دے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنوں کو پیدا فرمایا اور ان دنوں میں سے جن دنوں کو پسند کیا اور ان کو اعلیٰ اور افضل اور برتر بنایا، ان میں سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے چن لیا کہ سب سے زیادہ اچھے اعمال ان دنوں میں کیے جائیں، اور ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چنا ہے ویسے ہی ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ فجر کی آیات ہیں کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللیال العشر المراد بها عشر ذی الحجہ، کہ یہ 10 راتیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہیں، یہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ رات سے مراد کہہ کے دن پورا مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے تو یہ اس سے مراد پورا رات اور دن، یہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ قول ابن عباس کا بھی ہے، ابن الزبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی ہیں، مجاہد وغیرہ بہت سارے جو ہے وہ مفسرین، ان کا یہی کہنا ہے کہ لیالی عشر سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذو الحجہ ہے۔ یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اتنے پسند ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا العشر یعنی ذی الحجہ، کہ دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ یہ 10 دن یعنی ذو الحجہ کے 10 دن۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے دن جو ہیں، یعنی جو سال کے 350 دن ہیں، یہ جو ہے وہ 350 دن اس کے بنتے ہیں قمری مہینے کے، 350 دنوں میں یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے زیادہ افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ افضل کیسے ہے کہ ان دنوں کو کیسے افضل ہے، یہ کیسے بہتر ہے؟ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا، اعمال صالحہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسا کہ مختلف روایات ہیں، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، کہ دنوں میں سے کوئی دن اللہ کے ہاں ان میں نیک عمل کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں ہے۔ اس حدیث میں ہے احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ عمل وہ ان دنوں میں ہے، سب سے زیادہ محبوب نیک عمل ان دنوں میں ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ما من ایام ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا، 2 الفاظ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل جو ہے وہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں۔ اور تیسرے الفاظ ہے ولا اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اعمال جو ہے وہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال ہیں۔ یعنی یہ 3 الفاظ ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نیک اعمال وہ ہیں ان دنوں کے اعمال ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ نیک اعمال ان دنوں کے اعمال ہیں، اور سب سے زیادہ اجر جن اعمال کا ملے گا وہ بھی ان دنوں کے اعمال ہیں۔ یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے
وہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ سنام اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرار دیا ہے کہ یہ اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی کوہان ہے، سب سے بلند چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاد کا اجر کم نہیں ہوا، یہ نہیں ہے کہ جہاد کا عمل کم ہو گیا یا اس کے فضائل ختم ہو گئے، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ان کے جو ہے وہ فضائل ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان دنوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا اجر ان سے بھی بڑھا دیا ہے، ان کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا اجر جہاد سے بھی بڑھا دیا ہے۔ ہاں وہ شخص جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک شخص جو ہے وہ مال اپنا خود تیاری کرتا ہے، اپنا گھوڑا تیار کرتا ہے اور خود جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور پھر نہ تو اس کا مال بچتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں لوٹ جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کی خود بھی وہ قربان ہو جاتا ہے، خود بھی وہ قربان ہو جائے، خود بھی شہادت حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہے الا من اسر جوادہ واحرق دمہ، ہاں وہ شخص جو ہے جس کا گھوڑا جو ہے وہ گر گیا اور خود اس کا خون بہا دیا گیا، یہ شخص جو ہے یہ صرف افضل ہے۔ یعنی صرف جہاد کرنے والا وہ نہیں، صرف جہاد کرنے والا نہیں، بلکہ جہاد میں اپنی جان بھی قربان کرنے والا اور مال قربان کرنے والا وہ شخص جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے بارے میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن، یعنی پہلے 10 دنوں کا سوال ہی نہیں ہے، آخری 10 دنوں کا ہے کہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہے وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ تو یہ سوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کیا گیا، جیسا کہ ابن القیم ان کی کتاب ہے بدائع الفوائد، وہ فرماتے ہیں کہ انہ سئل عن عشر ذی الحجۃ والعشر الاواخر من رمضان ایہما افضل، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے یہ افضل ہے یا رمضان کے آخری 10 دن یہ افضل ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے افضل واللیال افضل، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان، کہ دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذو الحجہ کے یہ دن افضل ہے، ذو الحجہ کا دن افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر لیلۃ القدر والی رات جو ہے جس دن راتوں میں آتی ہے وہ رمضان کی راتیں افضل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ اس معاملے میں کہ ان کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی راتوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا، یہ دن جو ہے یہ اتنے اہم ہیں۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان دنوں کے بارے میں بہت زیادہ غفلت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں جو ہے وہ مسلمان وہ بہت محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہمیں یہ نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں رمضان المبارک میں مسجدوں میں نمازیوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، قیام اللیل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، صدقات و خیرات بھی بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، افطار کا اہتمام ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سوائے ہماری غفلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری غفلت، ہم ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے۔ رمضان المبارک کی طرح ہم ان دنوں کو نہیں سمجھتے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کا موازنہ جو ہے رمضان کے پہلے 2 عشروں سے کیا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھا گیا کہ یہ 2 عشرے یہ عشرہ جو ہے رمضان کے دونوں عشروں سے افضل ہے۔ رمضان کے پہلے 2 عشرے جو 20 دن ہیں ان سے یہ افضل ہے، باقی آخری کے ساتھ موازنہ ہے تو ان سے بھی
ان دنوں سے بھی یہ دن افضل ہے، اس لیے ان دنوں کا اہتمام۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ان دنوں کو اتنی اہمیت اور اتنا مقام کیوں ملا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے پیار ہے، اور سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، اور سب سے زیادہ اجر بھی ان کا ملے گا۔ اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقۃ والحج ولا یأتی ذلک فی غیرہ، کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت کی وجہ ہے، فرماتے ہیں کہ بظاہر اس کی یہ ہے کہ ان دنوں میں جتنے جو ہے وہ نیک اعمال آتے ہیں، جتنے اچھے اعمال آتے ہیں، اور جتنی بڑی بڑی عبادات ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ مثلا نماز ہے، نماز رمضان میں بھی ہے، باقی دنوں میں بھی، ان دنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں نماز ہے، اور یہاں بھی نماز موجود ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، ان دنوں میں روزے، رمضان میں بھی روزے ہیں اور ان دنوں میں بھی روزے ہیں۔ رمضان میں فرض ہے، یہاں پہ نفل ہے۔ فرق یہ ہے کہ رمضان میں فرض ہے اور یہاں پہ نفل ہے، جو اس لیے یہ بعض دفعہ نا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا اجر زیادہ بھی دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھیں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ یہاں روزے رکھنا فرض نہیں ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی جو کوئی شخص روزے رکھے گا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ اجر دے دے، اس کو زیادہ اجر دے دے، کیونکہ اس پہ فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ روزے رکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ ہے، رمضان میں بھی کریں صدقہ اور یہاں بھی صدقہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے حج، یہ رمضان میں نہیں ہے، حج جو ہے یہ رمضان میں نہیں ہے، یہ سال میں انہی دنوں میں آئے گا، لہذا یہ امتیاز جو ہے یہ حج کا، یہ ان دنوں کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ حج کا یوم عرفہ ہے، وہ ان دنوں میں آتا ہے، وہ اگر اس کا تعلق بھی حج کے ساتھ ہی ہے۔ یوم عرفہ کتنی اس کی فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ذکر کریں گے اگلے جمعے میں انشاءاللہ، کہ یوم عرفہ کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے، اسے کہتے ہیں یوم النحر، جو کہ آخری دن ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اعظم ایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں دنوں میں سب سے عظیم دن، دنوں میں سب سے عظیم دن جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں، کتنے اعمال ہیں جو ان دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ باقی دنوں میں نہیں آتے۔ تو اس لیے ان دنوں میں ہمیں جس طرح یہ کم از کم رمضان کی طرح تو محنت کرنی چاہیے، بلکہ رمضان سے بھی زیادہ، جیسا کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان سعید ابن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما کاد یقدر علیہ، کہ جیسے یہ دن آتے تو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ وہ اتنی محنت کرتے حتی کاد ما یقدر علیہ، لگتا ہے کہ ان سے یہ ہوگا ہی نہیں، اتنے یعنی وہ کہ کوئی ٹائم نہ چھوڑتے، کوئی وقت نہ چھوڑتے جس میں اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، کہ یہ جو 10 دن ہے نا، ان کی راتوں میں تمہارے چراغ کبھی بجھنے نہیں چاہیے، چراغ کبھی بجھنے نہیں چاہیے۔ کیا مطلب چراغ نہیں بجھنے چاہیے؟ کہ تم عبادت میں مشغول ہو، یعنی نماز پڑھ رہے ہو، یا تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، یعنی کوئی بھی یا اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ جو بندہ جاگتا ہے تب تو چراغ جلاتا ہے، سوتے ہوئے انسان سب کے چراغ وغیرہ بجھاتا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ان دنوں کے ساتھ ان دنوں کی راتوں کا بھی اہتمام کرو، اور ان کی راتوں میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کرو، اور قیام اللیل جو ہے وہ اس کا اہتمام کرو۔ اچھا، ان دنوں میں کون کون سے اعمال جو ہے وہ خاص طور پر کرنے چاہیے؟
یعنی تمام نیک اعمال جتنے بھی ہیں جیسے نماز وغیرہ، لیکن خصوصی طور پر نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا جو ہے وہ اہتمام کریں، اور اسی طرح جو گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی ہے، جس طرح عام دنوں میں، جس طرح ان دنوں میں نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، اسی طرح ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی کا گناہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ جو 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ اپنی جانوں پر ہی ظلم ہے، یہ اپنی جانوں پر ہی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ان دنوں میں جن اعمال صالحہ کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے ایک چیز ہے تکبیرات۔ تکبیرات کا خصوصی طور پہ ان دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ثابت ہے کہ کانا یخرجان الی السوق فی ایام العشر، کہ وہ بازار میں نکلتے نا ان دنوں میں، تو دیکھتے لوگ غفلت میں ہے، فیکبران، اونچی آواز سے تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا صحابہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا جو مقام تھا صحابہ میں نہیں بلکہ بعد میں تابعین بھی تھے، اس میں بڑا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، جلیل القدر صحابہ تھے۔ جب لوگ ان کو دیکھتے نا کہ یہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی بلند آواز سے تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ بازار گونج اٹھتا تکبیروں سے۔ کانا یکبر الناس بتکبیرہما، تو ان کو یاد دلانے کے لیے وہ اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تکبیر جہاں پہ ہے یہ اونچی آواز سے ہی ہوتی ہے، تکبیرات جو ہے یہ اونچی آواز سے ہوتی ہے، اس لیے تو یہ سنت جو ہے یہ تقریباً ہم لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کبھی سنا آپ نے بلند آوازوں سے؟ بعض لوگ ہیں وہ رکشے لے کے نکل جاتے ہیں، رکشوں پہ تکبیر، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنی زبان سے اس کو ادا کریں۔ اس سنت کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ اس سنت کو ہم زندہ کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ لوگ انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کریں گے؟ کریں گے نا سنت کو زندہ؟ اچھا، یہ ہر دفعہ ہم ہر سال بتاتے ہیں اور ہر سال ہم وعدہ بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملا، کبھی ہمیں اس کا آؤٹ پٹ کبھی دیکھا نہیں ہے کسی کو۔ تو اس دفعہ نظر آنا چاہیے، اس دفعہ نظر آنا چاہیے، اس سنت پر عمل ہوتا ہوا سننا بھی چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اونچی آواز سے تکبیریں کہیں گے۔ اچھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے؟ حقیقت ہے کہ ہم شرماتے ہیں، یہ کہ مولوی آ گیا۔ ہمیں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں اس بات میں شرم آنی چاہیے کہ اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تو یہ چیز ہوگی، انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ عشرہ ذوالحجہ سے پہلے ایک کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو جب وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں سے، مطلب اس کو پتہ چل جائے کہ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے ترچھوانے چھوڑ دے۔ یعنی یہ کام جو ہے یہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے جس نے قربانی کرنی ہے وہ اور اس کے گھر والے، اس کے بچے وغیرہ سارے جو گوشت میں بھی شامل اور اجر میں بھی شامل ہے،
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بچے شامل نہیں، بچے اجر میں شامل ہوں گے، گوشت کھانے میں، بوٹیاں کھانے میں سب سے آگے ہوں گے ہیں، اور عمل کرنے میں نہیں شامل ہوں گے۔ یہ عمل میں بھی ان کو شامل ہونا چاہیے، اگر اجر میں شامل ہونا ہے تو عمل میں بھی شامل ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بچوں کو بھی یہ اہتمام کروانا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ خود بھی کرنا ہے، گھر والوں کو بھی۔ اسی طرح ان دنوں میں روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں نا روزوں میں لوگوں کا فرق ہوتا ہے، بعض لوگ نا مریض ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑی مشکل سے وہ فرائض ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کا اجر دے، لیکن جن کے اندر استطاعت موجود ہے وہ خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کریں، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، 9 دنوں کا، اور یہ 10واں تو چونکہ عید کا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ عاشوراء، اسی طرح عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم کا، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے میں سے 3 دنوں کا، وہ ایام 20 ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی اعمال صالحہ ہیں، چاہے وہ صدقات ہیں، خیرات ہیں، اذکار ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھائی بہنوں کے ساتھ محبت اور پیار کا، صلہ رحمی کا سلوک کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اپنے اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آخرت کا فکر کرنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اس رمضان المبارک میں ان دنوں میں ہم نے انشاءاللہ ان کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرہ میں خیریت سے پہنچائے، اور جو حجاج کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔